اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تاثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ۔ مصنف ہدایہ نے اپنی اس کتاب کو قرآن پاک کی اقتدا کرتے ہوئے اور احادیث پر عمل کرتے ہوئے تسمیہ اور تحمید سے شروع فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کلام لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم، اور ایک روایت میں کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع۔ تو ان احادیث کی اتباع اور قرآن کی اقتداء کی بنیاد پر مصنف ہدایہ نے بھی اپنی کتاب کو بسم اللہ اور حمد کے ذریعے شروع فرمایا، اور اسلاف کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ جب کسی کتاب کو شروع کرتے ہیں یا کسی امر ذی شان کو شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں۔ معالم، یہ معلم کی جمع ہے۔ الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم میں جو معالم ہے یہ معلم کی جمع ہے، اس کا معنی ہے علامت، اور یہاں معالم سے مراد اصول شرع ہیں۔ اصول شرع یعنی کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ اللہ رب العزت نے ان کو بلند کیا اس طریقے پر کہ ان چاروں اصول کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم، ما انزل الیکم، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث نبویہ پر اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اس آیت کریمہ سے اجماع کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ قیاس کے ثبوت میں۔ تو معالم سے مراد یہی اصول شرع ہیں کہ اللہ نے ان کو بلند فرمایا۔ البتہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ معالم سے مراد علماء ہے، اور علماء کو بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت و شرف بخشا ہے۔ کہ ایک ارشاد باری ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علامہ، اعلام یا علم کی جمع ہے، اس کا معنی علامت، پہاڑ، جھنڈا، جھنڈا۔
آگے فرماتے ہیں وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَ۔ شعائر یہ شعیرتن کی جمع، جیسے صحیفتن کی جمع صحائف۔ شعیرہ وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت پر دلالت کرے، اور بعد میں یہ کہا ہے کہ شعائر سے مراد وہ عبادتیں ہیں جو بطور شہرت کے ادا کی جائیں، جیسے کہ اذان، جمعہ کی نماز، عید کی نماز، خطبہ، قربانی کرنا، میدان عرفات اور مزدلفہ میں حاجیوں کا جمع ہونا، یہ سب شعائر سے مراد ہے۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے، حکم کی جمع اس کسی شے پر مرتب ہونے والے اثر کو حکم کہتے ہیں۔ اب ترجمہ آپ دیکھیں، الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے علم کے نشانات اور جھنڈوں کو بلند کیا، وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَ، اور شریعت کے شعائر اور احکام کو ظاہر فرمایا، وَبَعَثَ رُسُولًا إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ هَادِينَ، اور جس نے رسولوں اور انبیاء کو مبعوث فرمایا راہ حق کی طرف ہدایت دینے والا بنا کر، راہ حق کی طرف ہدایت دینے والا بنا کر انبیاء کو مبعوث فرمایا اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان تمام پر اللہ کی رحمت کاملہ نازل ہو۔ رسول وہ نبی ہے کہ جس کے ساتھ کتاب ہو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نبی وہ ہیں جو خدا کے احکام کی تبلیغ کرتے ہوں اگرچہ ان کے ساتھ کوئی کتاب نہ ہو، جیسے کہ حضرت یوشع۔ آگے فرماتے ہیں وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَىٰ سُنَنِهِمْ، اور علماء کو انبیاء کی نیابت سے سرفراز فرمایا، علماء کو انبیاء کے طرق عادت سے سرفراز فرمایا۔ اس جملے میں اشارہ اس حدیث کی جانب کہ جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ رب العزت نے ان علماء کو انبیاء کے عادات اور طرق کی نیابت سے مشرف فرمایا۔ داعین یسلکون فیما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتہاد، اور یہ علماء ان چیزوں میں جو انبیاء سے منقول نہیں ہیں راہ اجتہاد کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ داعین فیما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتہاد، جو دعوت دیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس میں کہ جو انبیاء سے منقول نہیں ہے، راہ اجتہاد کی دعوت دیتے ہیں۔ وَمُسْتَرْشِدِينَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ، اور اس بارے میں وہ اللہ رب العزت سے رشد و ہدایت پانے والے ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ، اور اللہ رب العزت ہی مالک ارشاد ہے۔ علماء یہ عالم کی جمع ہے، جیسے شاعر کی جمع شعراء۔ اس عبارت میں ایک لفظ آیا الی سننہ، سنن یہ سنت کی جمع ہے اور اس کا معنی راہ اور عادت۔ سنن اول سے مراد طرق ہیں اور سنن ثانی سے مراد عادات ہیں۔ اب معنی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان علماء کو انبیاء کے طرق اور عادات کی نیابت سے سرفراز فرمایا، وخص اوائل المستنبطین بالتوفیق، اور متقدمین مجتہدین کو اللہ رب العزت نے خاص توفیق بخشی، حتی وضعوا مسائل
کلی جلی و دقیق، کہ انہوں نے ہر جلی اور ہر دقیق یعنی ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو وضع فرمایا، اس کو مدون فرمایا۔ اوائل المستنبطین سے مراد امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب ہیں، اس لیے کہ یہی وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے نصوص سے دلائل کا استنباط کیا اور اس میں سبقت حاصل کی، اور مسائل وضع کرنے میں درجات فضیلت کو انہوں نے حاصل کیا۔ بعد والے تمام ائمہ اکرام تو انہی کی استنباط کرنے میں، انہی کے مسائل کا استنباط کرنے میں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ استنباط کا معنی آتا ہے زمین کھود کر پانی کا نکالنا، اور لفظ استنباط استعمال کیا جاتا ہے نصوص سے وصف مؤثر کے نکالنے کے معنی میں بھی، کیونکہ دونوں جگہ پر مشقت کا معنی ہے۔ من کلی جلی و دقیق، اس سے مراد مسائل قیاسیہ ہیں، مسائل قیاسیہ اور مسائل استحسانیہ۔ مثال کے طور پر کنویں میں اگر مینگنی گر جائے تو قیاس تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے، اس لیے کہ کنویں کا پانی جو ہے یہ ماء قلیل ہے، اور استحسان یہ ہے کہ پانی ناپاک نہ ہو، اس لیے کہ جنگلات کے اندر جو کنویں ہوتے ہیں ان کی من نہیں ہوتی، جو کنویں ہوتے ہیں تو ارد گرد اس کے جو منڈیر بناتے اس کو من کہتے ہیں، اور جنگل میں جانور ادھر ادھر آس پاس پھرتے ہیں اور مینگنی کر دیتے ہیں، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ہوائیں ان مینگنیوں کو اڑا کر کنویں میں ڈال دیتی ہیں، اس لیے استحساناً مینگنی کی مقدار قلیل کو معاف کیا گیا ہے، اور مقدار کثیر میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ وخص اوائل المستنبطین، اور خاص کیا متقدمین مجتہدین کو اللہ نے توفیق کے ذریعے کہ انہوں نے ہر دقیق اور جلی مسائل کو وضع فرمایا۔ غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع، مگر یہ کہ حوادث اور یکے بعد دیگرے واقع ہوتے رہتے ہیں۔ غیر ان الحوادث کے ذریعے مصنف ہدایہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب متقدمین مجتہدین نے تمام جلی، خفی اور پوشیدہ مسائل کو وضع کر دیا ہے اور اس کو لکھ دیا ہے، تو پھر بعد والے حضرات کو مسائل کے استنباط کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی، اور خود مصنف کو یہ کتاب ہدایہ تصنیف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس عبارت میں مصنف نے اسی کا جواب ذکر فرمایا ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ واقعات اور حوادث چونکہ دن بدن پیش آتے رہتے ہیں، اور ان تمام مسائل کو کسی ایک موضوع میں جمع کرنا یہ بھی امر مشکل ہے، اس لیے ان حوادث اور پیش آنے والے واقعات کے مطابق ہر زمانے میں مسائل کو اکٹھا کیا جاتا رہا اور مسائل وضع کیے جاتے رہے۔ فرماتے ہیں غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع، مگر یہ کہ حوادث دن بدن واقع ہو رہے ہیں، والنوازل یضیق عنها نطاق الموضوع، اور پیش آنے والے واقعات کو کسی ایک موضوع کی گرفت میں لینا یہ بھی مشکل ہے۔ وَاقْتِنَاصُ الشَّوَارِدِ بِالْاقْتِبَاسِ مِنَ الْمَوَارِدِ، اقتناص کا معنی ہے شکار کرنا، اقتناص۔ شوارد شاردہ کی جمع ہے، اس کا معنی وحشی جانور، اور اقتباس کا معنی لینا۔ موارد سے اصول مراد ہے۔ اس عبارت کے ذریعے مصنف نے مشکل پیش آنے والے مسائل کے استنباط کو وحشی جانوروں کے شکار کرنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے،
کہ جس طریقے سے وحشی جانوروں کو شکار کرنا یہ دشوار امر ہے، اسی طریقے سے ان مشکل مسائل کا استنباط کرنا یہ بھی ایک دشوار امر ہے۔ فرماتے ہیں وَإِقْتِنَاطُ الشَّوَارِدِ بِالْإِقْتِبَاسِ مِنَ الْمَوَارِدِ، اور وحشی جانوروں کی طرح، اور وحشی جانوروں سے مراد وہی مشکل مسائل ہیں، وحشی جانوروں کی طرح ان کو گھاٹیوں سے قابو کر کے شکار کرنا دشوار ہے۔ وَالْإِعْتِبَارُ بِالْأَمْثَالِ مِنْ صَنْعَةِ الرِّجَالِ، اور ان کو مثالوں کے ساتھ ان کا اعتبار کرنا، وَالْإِعْتِبَارُ بِالْأَمْثَالِ مِنْ صَنْعَةِ الرِّجَالِ، اور مثالوں کے ساتھ ان کا اعتبار کرنا یہ مردوں کا کام ہے۔ وَبِالْوُقُوفِ عَلَى الْمَأْخَذِ يَعُضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور دانتوں سے پکڑے جانے والے مأخذوں پر واقفیت حاصل کرنا یہ مردوں کا کام ہے۔ کیا مطلب؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ پیش آمدہ مسائل کو ان جیسے دوسرے مسائل پر قیاس کرنا اور اعتبار کرنا یہ مردوں کا کام ہے، یعنی بڑا مشکل کام ہے، اور ان مسائل کو کس کے ذریعے اخذ کیا گیا ہے ایسے مضبوط دلائل پر واقفیت حاصل کرنا یہ بھی مردوں کا کام ہے اور بڑا دشوار امر ہے کہ ان احکام کو ان کے نظائر پر قیاس کیا جائے، ان کے دلائل پر غور و فکر کی جائے، یہ بہت مشکل امر ہے، بہت باہمت لوگوں کا کام ہے۔ اب دانت سے کاٹنا اور نواجز ناجزہ کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے داڑھ، مراد ہے مضبوطی سے پکڑے جانے والے ماخذ اور دلائل پر واقفیت حاصل کرنا یہ مردوں کا کام ہے اور ایک دشوار امر ہے۔